اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح دیکھیں ہم دنیا کا کھانا کھاتے ہیں تو جسم کو طاقت ملتی ہے، اسی طرح قرآن پاک سے بھی ہم نور کی خوراک لیں، خیرات لیں تو انشاءاللہ اس نور سے، پھر قرآن کے نور سے دلوں کو شفا ملے گی انشاءاللہ، اور روح کو سکینہ ملتا ہے، قلب کو طہور ملتا ہے، اور پھر بندے کو سرور ملتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام میں نور بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دیکھیں اللہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس کے دل کو کیا چاہیے، کسی کو نور چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو طہور چاہیے، کسی کو اللہ کی بارگاہ سے ہدایت چاہیے، کوئی حکمت کا متلاشی ہوتا ہے۔ تو اللہ چونکہ دلوں کے راز جانتا ہے، اس لیے جب اللہ کی کلام میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے نا، تو اس میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ کسی کے دل کو طہور ملتا ہے، کسی کے دماغ کو اللہ تعالیٰ قرآن سے نوری تفکر دیتا ہے، روح کو سکینہ دیتا ہے، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اور اللہ رب العزت دیکھیں قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے کہ نصیحت کیا کرو، نصیحت مومنوں پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کے دلوں پر قرآن کا کچھ نہ کچھ نور، نقطہ، طہور اثر کر جائے، اور ہمارے دلوں پر جو شیطان نے نفس اور دنیا کے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ پردے ہٹ جائیں، اور ہمارے دلوں سے شیطان کے سیاہ نقطے ہٹ جائیں، اور ہمارا دل دھیرے دھیرے نور و نور ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ آپ بھی اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو کوئی نہ کوئی قرآنی نقطہ عطا فرمائے جو میرے لیے شفا کا، راحت کا، نور کا، ہدایت کا وسیلہ بن جائے۔ سورۃ الحدید میں اللہ کی آیت مبارکہ دیکھیں 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ہم سب کی ہدایت کے لیے بہت توجہ طلب آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت دیکھیں آج ہمیں بلا رہا ہے، ہدایت کے لیے ہمیں رستہ دکھا رہا ہے، رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، قرآن سے نور کے دروازے کھولے ہوئے رب بلا رہا ہے، اور فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا بات ہے، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ جیسے اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کیوں تم ایمان نہیں لاتے؟ سب کچھ دیکھ تو رہے ہو، یعنی کہ آسمان، زمین، بارش، ہوائیں، فضائیں، ہر چیز کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، عقلی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، نورانی نشانیاں، ہدایت کی نشانیاں، اللہ کی عظمت کی نشانیاں سب تمہارے سامنے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ وَمَا لَكُمْ، کیا وجہ ہے؟ لا تؤمنون، تم ایمان ہی نہیں لا رہے، باللہ، اللہ پر۔ ہر چیز دیکھیں اللہ پر ایمان لا رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں؟ سورج، چاند، ستارے، آسمان اللہ کے حکم پہ کھڑا ہے، اللہ کا تابع دار ہے، سورج اللہ کا فرما بردار ہے، اتنا بڑا سورج اللہ کا تابع دار، اتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم پر کھڑا ہے، ہر چیز تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اطاعت گزار ہے، تابع دار ہے، فرما بردار ہے۔ تو اللہ ہمیں فرما رہا ہے لا تؤمنون باللہ، پھر تمہیں کیا وجہ ہے؟ تم کیوں اللہ کے تابع دار نہیں ہوتے؟ تم کیوں صراط المستقیم پر نہیں چلتے؟ ہر چیز اپنے راستے کی
پابند ہے، اللہ کے حکم پر چل رہی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہر چیز کا راستہ مقرر ہے. ہمارے لیے بھی اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. جب ہر چیز بڑی سے بڑی اللہ کے حکم کی پابند ہے تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تو کمزور ہے، فنا ہے، تجھے کیا بات ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز نے بھلا رکھا ہے، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے رکھا ہے. یہ 2 دن کی زندگی، یہ دھوکے کا سودا جو تو نے لیا ہے، یہ تجھے روک رہا ہے. یعنی اللہ ہمیں جگا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے اے بندے. ہر صبح ہر دن تجھے ایک موقع دیا جاتا ہے، ابھی بھی وقت ہے. اہدنا الصراط المستقیم پہ آ جا، ابھی بھی وقت ہے. ادھر ادھر بیٹھنے کی بجائے انعمت علیہم کے ساتھ آ کے بیٹھ جا. ابھی بھی تیرے پاس مہلت ہے. دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کی بجائے تقویٰ کا زاد راہ جمع کر. ابھی بھی تیرے پاس صحت ہے. رضی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر. اللہ ہمیں جگا رہا ہے. اور پھر دیکھیں وسیلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے والرسول یدعوکم، یہ رسول تمہیں بلا رہا ہے. دیکھیں اللہ کے الفاظ دیکھیں، والرسول، اور یہ جو رسول ہے نا اللہ کا، یدعوکم، یہ تمہیں بلا رہا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا بلاوے آتے ہیں تو لوگ مدینے جاتے ہیں، وہ بعد کی بات ہے. پہلے یہ دیکھیں قرآن میں اللہ کے الفاظ ہیں کہ یہ جو رسول ہے نا، الرسول یدعوکم، یہ رسول تمہیں بلا رہا ہے. کس طرف؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. پہلے یہ رسول تمہیں صراط المستقیم کی طرف بلا رہا ہے. یہ رسول تمہیں کس طرح بلا رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ رسول تمہیں اسوہ حسنہ کی طرف بلا رہا ہے. یہ رسول تمہیں کس طرح بلا رہا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ رسول تمہیں اپنی اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رسول ہمیں کس طرح بلا رہا ہے؟ یہ جو رسول نے قرآن پہنچایا نا، بلاغ المبین، یہ رسول ہمیں قرآن کی طرف بلا رہا ہے. یہ اتنے بلاوے کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں آپ. یہ اتنے بلاوے اللہ ہمیں دے رہا ہے، رسول کے در سے اللہ ہمیں بلا رہا ہے. یہ بلاوے ہم کیوں نہیں لیتے؟ قرآن میں تدبر، تفکر، تفقہ اور قرآن سے تزکیہ اور ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ یہی تو اللہ پوچھ رہا ہے شروع میں. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ایمان لانا یہ نہیں ہوتا کہ زبانی ایمان لانا، صرف ایمان لانا صرف قولی نہیں ہوتا. ایمان لانا کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہر چیز اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس طرح اے بندے تو بھی صراط المستقیم پر چل. سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول میں زندگی گزار. جس طرح ہر چیز اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہے، ہمیں بھی اللہ بلا رہا ہے تو بھی قرآن کی آیات کی پیروی کر. تیرے لیے اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے، ان کی پیروی میں زندگی گزار. یہ ہوتا ہے ایمان لانا، یہ ہوتا ہے رسول کا بلانا کہ ہم صراط المستقیم پر چلیں، قرآن کی آیات کی پیروی کریں، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزاریں. یہ ہے ایمان لانا. اور آپ مجھے بتائیں کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اور اگر ہم ایمان والے ہی نہیں
تو قرآن کہتا ہے کہ ہماری جو عبادات ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. شرط ایمان ہے. پہلے مسلمان بنو، پھر متقی بنو، پھر ایمان والے بنو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر قرآن، پھر برہان، اور پھر فرقان، اور پھر عرفان، اللہ کا عرفان حاصل کرو، اور پھر رحمان، رحمان کی پہچان حاصل کرو، اور پھر جنتان کی طرف دوڑنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. یہ ہے یدعوکم، اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے. آپ سوچیں آج آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ اور اس کا رسول آپ کو بلا رہا ہے. اللہ اور اس کا رسول آپ کو دعوت دے رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی عزت والی دعوت ہے، یہ بڑی سعادت والی دعوت ہے، یہ بڑی عظمت والی دعوت ہے جسے اللہ اور اس کا رسول بلائے امتی بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے. اللہ اور اس کا رسول آج ہمیں صراط المستقیم کی طرف، قرآن کی طرف، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی طرف بلا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں اور تجاہدوا فی سبیل اللہ والے بن جاتے ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول والے بن جاتے ہیں، اور ونہى النفس عن الہوى والے بن جاتے ہیں، قد افلح من تزکا والے بن جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہی لوگ پھر ایمان والے کہلاتے ہیں. اور یہی دیکھیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا لینے ہی تو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہم جنت کا سودا لینے ہی تو دنیا میں آئے ہوئے ہیں. اور اللہ دیکھیں آخر میں خود فرما رکھا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، یہی تو تمہارا اپنے رب پر ایمان ہے کہ جب تم رسول کی پکار پر لبیک کہو گے نا تو یہ ایسے ہی ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی پکار سنی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. وہی اللہ کی بندگی کرے گا جو رسول کی پیروی میں زندگی گزارے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ کا عہد پورا کرو. جو عہد تم اللہ کو دے کر آئے تھے نا، ہم سب دے کے آئے ہوئے ہیں، یہاں آ کے بھول گئے ہوئے ہیں. اللہ کو عہد دے کر آئے ہوئے ہیں. جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا عالم ارواح میں الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا تو ہے مولا. تو پھر اللہ نے ہمیں وہی عہد نبھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ دنیا میں جا کے دنیا کے نہ ہو جانا، کیا کرنا، میرا عہد نبھانا. لا الہ، دنیا کے نہ ہو جانا، الا اللہ والے رہنا. جو عہد مجھے دیا ہے نا اس پہ پکے رہنا. اور کیسے رہو گے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی پیروی کر کے مجھ سے عہد نبھا کر آنا. آج رسول ہمیں اسی عہد کی طرف بلا رہا ہے، قرآن بھی ہمیں اسی عہد کی طرف بلا رہا ہے. اللہ بھی ہمیں اسی وعدے کی یاد دلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فرماتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہو، اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے رسول کی پیروی کر کے اس وعدے کو نبھا کر آنا. اللہ رب العزت ہمیں رسول کا بلاوا لینے والا بنائے اور صراط المستقیم اور قرآن کی پیروی اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ ہم ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائیں. اور یہی دعا دیکھیں کرتے ہیں جب کسی میت کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے تو یہی دعا کی جاتی ہے، یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ
ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کا بھی ہم میں سے زندگی کا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ۔ کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جہاد کرنے والا بنائے، اپنی یاد اور اپنے ذکر میں دوڑنے والا بنائے، تاکہ ہم جنتوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے والے بن جائیں۔ اپنا ایمان کمانے کے لیے ہم یہ جو دوڑ رہے ہیں نا، ایمان کمانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ دوڑ، یہ جہاد، یہ کوشش، یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں تا دم آخر اللہ تعالیٰ اس میں استقامت اور حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔